الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، محمد مسلم پروگرام شہادت جناب زینب کبریٰ سمام اللہ علیہ کے سلسلے کے خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 17 فروری ہے، 15 رجب ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، جس طرح سے ابھی ہم نے آپ کی محضر میں عرض کی کہ آج کا پروگرام ہمارا خصوصی نوعیت کا ہے۔ آج ہماری گفتگو شہزادی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے محضر میں ہوگی۔ آپ کی عظیم الشان شخصیت کو مختلف حوالوں سے موضوع سخن بنایا جائے گا۔ آپ کی زندگی کے اوپر جو کچھ مورخین نے، محدثین نے لکھا، پوری کوشش کریں گے کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے ان تمام چیزوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ گفتگو کی جا سکے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد قاسم مومنی صاحب اسلام آباد سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا احمد علی نقوی صاحب قم المقدسہ سے۔ اپنے دونوں مہمانان گرامی کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کریں گے اور سلام بھی عرض کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بالکل طویل گفتگو سے ناظرین پروگرام کا جو ہے وہ آغاز کریں گے اور چلیں گے مولانا محمد قاسم مومنی صاحب آپ کی طرف کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے جو اسماء جن سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے اور آپ کی کنیت، اس کو ذرا مومنین کے سامنے پیش فرما دیں تاکہ آگے بڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین۔ سب سے پہلے اس عظیم شب شہادت ام المصائب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے تمام ناظرین، سامعین اور سید کی خدمت میں، آپ میزبان سید علی کی خدمت میں، اور تمام اہل البیت کے دنیا بھر میں جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہیں ان کی خدمت میں، اور سب سے عظیم امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے القابات، آپ کی کنیت اور آپ کے اوصاف کے بحر بے کرا میں مجھ جیسا ایک ناقص انسان صرف کنارے پہ بیٹھ کے صرف الفاظ کو چھو سکتے ہیں، لیکن معرفت کے اس گہرائی میں غوطہ ہونا یہ اہل فضل و علم کی بات ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان کے نام مبارک کو جس طرح حسنین کریمین کے لیے پروردگار عالم نے خود انتخاب کر دیا، اور جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دنیا میں آئے تو ان کے نام رکھنے کے سلسلے میں پیغمبر خدا نے انتظار کیا ارادہ پروردگار، اور وجاء جبرائیل الی رسول اللہ، اور جبرائیل آئے، اور جب امام حسن کی ولادت ہو گئی تو حسن رکھا، اور امام حسین کی جب ولادت ہوئی تو وہاں پر امام حسین کا نام رکھا۔ لیکن آج کے اس ہستی کے بارے میں بھی جو کہ تالی تلو معصوم ہے، کہ پروردگار عالم نے بتا دیا کہ یہ جو اہل بیت کے گھرانے کے اندر رحمت للعالمین کے گھر میں رحمت کا عظیم ترین سرچشمہ جو آ رہی ہے، اس کا نام بھی پروردگار عالم نے جبرائیل کے ذریعے سے قلب نازنین پیغمبر پر واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ زینب، اور زینب کا لفظ دو کلمات کے اوپر ہے، یہ ایک لفظ نہیں ہے حسین، حسن، علی، محمد دوسرے الفاظ کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ مرکب ہے زین اور اب۔ زین یعنی زینت، اب یعنی باپ، یعنی زینب وہ ہے جو باپ کی زینت ہے۔ واہ واہ۔ اور یقینی بات ہے کہ وہ کس طرح زینت ہے کہ وہ شام جو علی کی تلوار کے ذریعے سے 40 سال تک فتح نہ ہو سکی، اسے زینب نے اپنے باپ کی تربیت، اصلاح، تعلیم، ان اصولوں کے ذریعے سے آپ نے اپنی زبان
طہارت کے ذریعے سے، تربیت کے ذریعے سے شام کی پتہ سرزمین کو فتح کر کے بتا دیا کہ واقعاً میں زینب ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورت طریقے سے پروگرام کا جو آغاز کر دیا گیا، کیونکہ ام المصائب بی بی عقیلہ بنی ہاشم زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام ہے۔ آپ کی شخصیت اتنی عظیم ہے کہ اس پر جتنی گفتگو کی جائے وہ شاید کم پڑ جائے گی، کیونکہ اس قدر عظیم پہلو آپ کی ذات سے وابستہ ہیں کہ کیا مجال کے ایک پروگرام کے اندر جو ہے وہ ان تمام امور پہ کوئی بات کر سکے۔ تو پوری کوشش کریں گے، کیونکہ ہماری بساط میں جتنا وقت ہے اور جتنی ہمیں سعادت نصیب ہو سکے گی، اتنا ہم ضرور جو ہے وہ صحیح وہ کوشش فرمائیں گے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کرتے رہیں گے۔ جناب احمد نقوی صاحب آپ کی طرف تیزی سے بڑھیں گے۔ ابھی جس طرح سے قبلہ نے آپ کے القاب اور آپ کی کنیت کے اوپر گفتگو سے پروگرام کا جو ہے آغاز کیا، آپ کے فضائل اور اوصاف میں چاہوں گا کہ ان کی طرف نگاہ کی جائے کہ کیا کچھ مورخین اور محدثین اس حوالے سے قلم بند کر کے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین، اما بعد۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا وہ عظیم ہستی ہیں جن کو شریکت الحسین کہا گیا ہے، اللہ اکبر، جن کو عقیلہ بنی ہاشم کہا گیا ہے، ماشاءاللہ۔ اور عارفہ کہا گیا ہے، عالم غیر معلمہ کہا گیا ہے، فاضلہ کہا گیا ہے، کاملہ کہا گیا ہے، اللہ اکبر، نائبۃ الزہرا کہا گیا ہے، اللہ اکبر، کاملہ کہا گیا ہے۔ اللہ جناب اکبر، سیدہ کے یہ القاب ہیں، ہر لقب پہ اگر انسان اس انداز سے مفصل طریقے سے وضاحت کرنا چاہے تو نہ ہماری اپنی بساط ہے اتنی، نہ وقت میں اتنی وسعت ہے، گنجائش ہے کہ جناب سیدہ کے فضائل کو اس انداز سے بیان کر سکے کہ جو ہستی اس ہستی کی نائبہ ہے جس کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی ہے، سبحان اللہ، اس اللہ ہستی کے فضائل کیا بیان کیے جا سکیں جو اس ہستی کی شریکہ ہے جس کے صدقے میں کربلا اور کربلا کے بعد کے سارے وقائع جو ہیں اس میں جو لقب ملا جناب سیدہ کو شریکت الحسین۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فقط ایسے نہیں کہ کربلا میں شریکت الحسین بنی ہو، ابدا، بلکہ علماء فرماتے ہیں بدو تولد سے لے کر بی بی کی شہادت تک شریکت الحسین تھی۔ جیسے محافظ دین مولا حسین ابتدا سے تھے، انتہا تک جناب سیدہ شریکت الحسین تھی۔ کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود، نبود، اللہ اکبر، اللہ، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود۔ یہ حقیقت میں ایسا جملہ ہے جس میں اگر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے کہ کربلا کربلا میں رہ جاتی، کربلا کربلا تک ہی محدود رہ جاتی اگر وجود نازنین حضرت زینب نہ ہوتا۔ جناب سیدہ مفسر کربلا بن کر کربلا کو بیان کرتے ہوئے کوفے میں اور شام میں اس توحید کو، نبوت کو، امامت کو اس انداز سے بیان کیا کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جو معصوم ہیں، امام ہیں، مظہر خدا ہیں، جب مولا نے بی بی کا یہ انداز دیکھا
تو مولا کو بھی کہنا پڑ گیا کہ عالمہ غیر معلمہ، اللہ اکبر، آپ عالمہ ہیں غیر معلمہ ہیں، آپ تو کسی کے پاس پڑھی ہی نہیں ہے۔ جناب سیدہ کے القاب میں سے ایک لقب جو علماء بیان فرماتے ہیں وہ ہے عقیلہ بنی ہاشم۔ عقیلہ بنی ہاشم کے بارے میں آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو کبھی عقل مند ہوتے ہیں، کبھی عقل مند نہیں ہوتے، کبھی عقل والی باتیں کرتے ہیں، کبھی جہالت والی باتیں کرتے ہیں، یعنی عقل والی صفت ان کے ساتھ ٹک نہیں پاتی، ہمیشہ عاقلانہ گفتگو نہیں کرتے، کبھی حیوان بن جاتے ہیں، کبھی عقل مند بن جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ عقلانیت اور عقل انسان سے نکال لی جائے، جس کی وجہ سے اس قوہ عاقلہ کی وجہ سے انسان جو ممتاز بنتا ہے، جو جدا ہوتا ہے حیوانات سے، تو آپ تمام مناطقہ سے جو بھی لاجک پڑھتے ہیں ہر انسان سے پوچھیں گے کہ عقل انسانی ہی ہے جس کی وجہ سے انسان انسان بنتا ہے۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی عقل مند ہوتے ہیں، کبھی عقل مند نہیں ہوتے، وہ شہوانی لذتیں، حیوانی علاقجات ان پر غالب آ جاتے ہیں، وہ شہوات اور لذات کی غلبے کی وجہ سے وہ عقل مغلوب ہو جاتی ہے ان کی۔ اور کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کی عقل حقیقت میں فصل مقوم ہو جاتی ہے۔ اللہ فصل مقوم ہو جاتی یعنی کیا؟ یعنی حقیقت میں وہ جب ان کے بارے میں سوچا جائے، ان کا نام لیا جائے، ان کا ذکر کیا جائے تو عقل کے بغیر ان کا تصور ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہستی ہو، وہ شخصیت ہو اور عقل کو منہا آپ حساب کریں، لا ممکن، یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی جب وہ ہستی ہوگی عقل ان کے ساتھ ہوگی، جب وہ ہستی ہوگی عقل ان کے ساتھ ہوگی۔ اب جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو عقیلہ بنی ہاشم کہا گیا ہے۔ تو آیت اللہ جوادی عملی کہتے ہیں عقیل یعنی وہ ہستی جس کے ساتھ عقل ہمیشہ ہو، لیکن عقیلہ میں جو یہ تا ہے مؤنث کی تا نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کیونکہ ایک خاتون ہیں اسی لیے ان کو عقیلہ کہا جاتا ہے، نہ، عقیلہ میں جو یہ تا ہے تا مبالغہ ہے۔ تا مبالغہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عقل کے جو تمام مدارج اور مراتب اور کمالات ہیں ان کی انتہا تک پہنچی ہوئی جناب سیدہ زینب ہے۔ سبحان اللہ، ان تمام حدوں کو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ان مراتب کو، ان مدارج تک پہنچی ہوئی جناب سیدہ۔ اس حساب سے آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا عقیلہ بنی ہاشم ہیں، امام حسین عقیلہ بنی ہاشم ہیں، مولا علی عقیلہ بنی ہاشم ہیں، یہ سارے عقیل ہیں کیونکہ عقل کے اس مرحلے تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اور اس کے آگے فرماتے ہیں کہ یہ عقل ان کے لیے فصل مقوم ہے، اور فرماتے ہیں کہ عقل کچھ افراد کے لیے جو صفت ہوتی ہے وہ اس انداز سے ہے کہ انک لعلی خلق العظیم کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اس عظیم مرتبے تک پہنچے ہوئے ہیں، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے جب کہا گیا ہے کہ عقیلہ بنی ہاشم، یعنی یہ عقل بھی ان سے نشأت لیتا ہے، عقل بھی ان سے نشأت حاصل کرتا ہے، عقل بھی ان کے وجود سے آ رہا ہوتا ہے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بی بی اگر جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام، جب دیکھا جائے تو عقل کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ دیکھیں گے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کیسے فیصلے کی، عقل بھی محتاج ہے ان کے، تاکہ یہ عقل اس
بات پر افتخار کرے کہ عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، خلق اس بات پر پرواز کرے، اخلاق اس بات پر پرواز کرے کہ اخلاق کے مالک حضرت رسول خدا ہیں، سبحان اللہ، کردار سبحان اور اللہ، سخاوت پر اس بات پر پرواز کرے، اس بات پر فخر کرے کہ مولا حسن اس اخلاق کے مالک ہیں۔ یعنی ان کو دیکھ کر عقل کی سمجھ میں آتی ہے کہ عقل کسے کہا جاتا ہے، ان کو دیکھ کر حسن کی سمجھ میں آتی ہے کہ حسن کسے کہا جاتا ہے۔ یعنی ملا کے عقل و ملا کے حسن و ملا کے کردار و ملا کے زیبائی و ملا کے رافت و رحمت ہے زینب سلام اللہ علیہا۔ اگر آپ کو یہ نہیں کہ صبر ان کے لیے صفت ہے، نہیں، صبر وہی ہوگا جو زینب اپنائیں گی، یعنی صبر کا ملاک اور معیار جناب زینب ہیں، جیسے اخلاق کا معیار رسول خدا ہیں، جو صفت رسول خدا اس انداز سے اپنا لیں، انجام دے دیں، وہی خلق ہوتا ہے۔ تو اخلاق بھی ان سے نشأت لیتا ہے، کردار بھی ان سے نشأت لیتا ہے، زیبائی بھی ان سے نشأت لیتی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ احمد علی صاحب فضائل اوصاف جناب زینب کبریٰ صلی اللہ علیہ کی طرف جو ہے وہ نظر فرما رہے تھے، اور جو ہے وہ آپ کے ذہن عالیہ تک پوری کوشش کر رہے تھے کہ جو بزرگان نے اس حوالے سے اس کے اوپر سما خراشی کی ہے، اس کے اوپر علم کے موتی بکھیرے ہیں، ان کو جو ہے وہ آپ تک نقل کیا جا سکے، اور تھوڑی سی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے، بلکہ اس کے کینوس کو مزید اور پھیلائیں گے، اور مختلف اینگلز کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ اور مزید جہتوں کو بھی پروگرام میں شامل کریں۔ جناب مولانا قاسم مومنی صاحب، فصاحت اور بلاغت کی جانب اگر دیکھا جائے تو فصاحت اور بلاغت ویسے بھی بنی ہاشم کے اوپر ختم ہو جاتی ہے، تمام ہو جاتی ہے، نہ کہ عقیلہ بنی ہاشم۔ تو اگر اس صفت کو شہزادی کے کلام کی طرف میں دیکھا جائے کہ آپ کی فصاحت کی بات کی جائے، آپ کے کلام کی بلاغت کی بات کی جائے، اس حوالے سے کیا کہا جا سکتا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے جی، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ پروردگار عالم نے اس میں مختلف جہات سے اس کو زندہ رکھنے کا بندوبست کیا ہے، اس میں سے ایک فصاحت و بلاغت ہے۔ صحیح۔ اسے علماء کی نگاہ میں اگر کہیں کہ واجب عن اللہ، یعنی واجب عن حکمت اللہ، یعنی قرآن فصاحت و بلاغت کی کتاب ہے، اور یہ فصاحت و بلاغت کی کتاب ہونا یہ اللہ کے اوپر واجب ہے اس کی حکمت کے تقاضے کے مطابق، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی اور کتاب نہ آئے گی نہ آئی ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے تو یہ کہا کہ یہ فصاحت و بلاغت کی کتاب ہے، اب دوسرے اینگل سے اگر دیکھیں تو پھر خدا کے اوپر ایک اور چیز واجب ہو جاتی ہے ان حکمت اللہ، کہ جس طرح قرآن نے سامت کو جب فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اس قانون کے مدار کے اوپر نازل کیا، تو اسی اللہ کے اوپر ایک اور چیز واجب ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ صاحب فصاحت اور بلاغت کو بھی اس دنیا کے اندر بھیجیں۔ صحیح، یعنی ایک طرف قرآن ہے جو صاحب فصاحت و بلاغت کی کتاب ہے، دوسرے اہل بیت ہیں جو ایک طرف قرآن ہے جو فصاحت و بلاغت کی کتاب ہے، دوسری طرف اہل البیت ہے جو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ہی ہے جو حقیقی معنوں میں فصاحت کو بیان کرنے والے ہیں، بلاغت کو بیان کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو سمجھنا چاہتے ہو تو ہمارے در پہ آ جاؤ، ہم ہی مفسر فصاحت و بلاغت کتاب اللہ ہے۔ اگر آپ دیکھ لیجئے کربلا کے واقعے کے اندر جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک صنف نسوان بھی ہے جن کے سامنے 18 کڑیل جوان ان کے بھائی خون میں لت پت ہے، زیارت اربعین کے مطابق قتیل العبرات، جو انتہائی فاجعہ آمیز طریقے سے، اور تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے اس کیفیت میں شہداء کربلا اور ان کے یاران اور اصحاب کو قتل کر دیے گئے۔ اب اس مرحلے میں اگر کوئی اور فصاحت اور بلاغت کے بارے میں بات کرتے تو پھر شاید بھول جاتے، لیکن جس کی ذات کے اندر فصاحت و بلاغت تھی اور جس کے خمیر کے اندر فصاحت اور بلاغت رس بس چکی تھی، اس لیے کہ ان تمام مصیبتوں کے باوجود، تمام پریشانیوں کے باوجود
کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام تک، شام سے لے کر پھر واپس کربلا، پھر مدینے تک جناب زینب کی فصاحت اور بلاغت میں ذرہ برابر کمی نہ آنا، یہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ یہ فصاحت اور بلاغت کا معدن ہے اور سرچشمہ ہے۔ اللہ اکبر، سلام ہو، سلام ورنہ ہو، اگر آپ سبحان اللہ، بہت ورنہ اگر خوبصورت۔ کامن سینس کے مطابق اگر کوئی بہت بڑا خطیب ہو، بہت بڑا سپیک کرنے والا ہو، لیکن اگر اس کو یہ کال کر کے بتا دے، اگر اس کو خبر دی جائے کہ آپ کے اوپر یہ مصیبت آ گئی ہے، یہ مصیبت آنے والی ہے، آپ کو یہ نقصان ہوا ہے، تو اس کی زبان کے اندر لکنت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے عقل کے دریچے بند ہو جاتے ہیں، اس کی بے شک ایسے سماعت، ہوش، ہوش کسی اور زاویے کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بتا دیا، دنیا کی ہر فصاحت و بلاغت کے لیے ایک حد ہے، لیکن فصاحت اہل بیت اس کی حد اللہ ہے، جو خدا کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اسی لیے کہ یزید کے دربار میں جہاں پر 400 کرسی نشین ہے، اور لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنی مصیبتوں میں گھیری ہوئی یہ شخصیت سر اٹھا کر بھی گفتگو نہ کر پائے گی، لیکن اے یزید تمہاری ساری چالیں تباہ ہو گئی ہے، اور تمہاری مکر انتہائی قلیل ہو گئی ہے، اور تمہارا نام مٹ جائے گا، اور لا تمح ذکرنا، ہمارا ذکر کبھی نہیں مٹے گا، کبھی اور نہیں مٹے گا۔ ما اللہ رأیتہ الا جمیلا، کربلا سے جمیلہ، لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام تک میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا سوائے جمال پروردگار، یہی جمال فصاحت کے، کی اوج اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی کی جاہو جلالت نمود کرتی ہے، علی کی جاہو جلالت نمود کرتی ہے، زباں پہ جب کبھی زینب کا نام آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جناب قبلہ قاسم ممنی صاحب، بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی۔ البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان اس کے اندر دقیق زیادہ بہت زیادہ غور بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سامنے سے یہ جلوہ نظر آ رہا ہے کہ ایک انسان، اس کے اوپر اتنے صدمات ہوں، اتنا غمزدہ ہو، کسی کی اگر ایک انتقال ہو جاتا ہے اور طبعی موت بھی ہو جاتی ہے تو وہ بعض دفعہ انسان قوت گویائی کھو دیتا ہے، اس کے حواس جو ہے وہ باختہ ہو جاتے ہیں، نہ کہ پورے کے پورا کتبہ خون میں نہایا ہوا ہو، اسیری کی صحبتوں کو برداشت کیا جا رہا ہو، یتیم بچے سامنے ہوں، اور اور آگے جو ہے وہ ایک محشر وفا ہر آنے والے وقت کے لیے جو ہے وہ تیار ہو، مگر اس کے اندر آپ دیکھیں گے خطبوں کو کتنا منظم انداز سے خطبے دینے، کس قدر جو ہے وہ ایک ایک قدم کے اوپر جو ہے وہ اسلام کا دفاع کرنا، اور کہیں پر کوئی چیز، کسی چیز کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی اگر انسان واقعی طور پہ تعصب کی اینک کو اتار کر اور ان تمام چیزوں کو دیکھے تو یہ نشانیاں نظر آئیں گی کہ یہ ہے وہ خدا کی جانب سے جن کو اسوہ بنا کے پیش کیا گیا، یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ تو یہ تو بہت واضح نشانی ہے۔ قبلہ احمد صاحب، فصاحت و بلاغت کے اوپر بات ہو گئی، شہزادی کی عبادت اور اہمیت نماز کے اوپر اس حوالے سے، کیونکہ آپ کی نماز شب کا ذکر اور امام حسین علیہ السلام کی وصیت بھی ہے کہ آپ مجھے نماز شب میں ضرور جو ہے وہ یاد رکھیے گا، مجھے فراموش نہ کیجیے گا، اس حوالے سے کیا کہیں گے عبادت اور نماز کی اہمیت کے اوپر جناب زینب سلام اللہ کی شخصیت کے حوالے سے؟ بہتر انداز میں جناب سیدہ کی فصاحت اور بلاغت کو قبلہ صاحب بیان کر رہے تھے، اور فصاحت و بلاغت کا سی بات ہے، یہ گھرانہ مرکز ہے، فصاحت و بلاغت کا منبع ہے، مخزن ہے، ساری فصاحت اور بلاغت کی کتابیں اکٹھی ہو جائیں۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات بیان کرنا چاہوں گا جناب سیدہ کے بابا کی، امیر المومنین کی، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، کہ شکیب ارسلان ایک بڑا ادیب، نامور شاعر گزرا ہے۔ وہ جب شام گیا، کچھ افراد نے یہ کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہج البلاغہ کلام امیر المومنین نہیں ہے، یہ سید رضی کا کلام ہے، یا بعض نے کہا کہ سید مرتضیٰ کا کلام ہے۔
تو شکیب ارسلان جو اتنا بڑا لیکھک تھا، اتنا بڑا مؤلف تھا اور اتنا بڑا ادیب تھا، اس نے کہا اچھا یہ بتائیں، اگر یہ کلام امیر المؤمنین نہیں ہے تو آپ کی نظر میں یہ بتائیں کہ یہ کلام کس کا ہے، آپ ہی بتا دیں۔ تو ان میں سے ایک اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ کلام سید رضی ہے، سید رضی نے منسوب کر دیا ہے، یہ کلام نسبت دے دی ہے امیر المؤمنین کی طرف۔ تو شکیب ارسلان نے وہاں پر ایک بہترین وہاں پر جملہ کہا کہ سید رضی اتنے بڑے ادیب، اتنے بڑے محقق، اتنے بڑے فقیہ، جو اپنے دور کے نابغہ روزگار تھے، ان جیسا ادب میں کوئی نہیں تھا۔ بچپن میں ہی جب وہ شعر کہتا تھا تو ان کے استاد کہتے تھے کہ آپ نے جو شعر کہا ہے، اچھا بڑا ادیب بھی بڑے غور و فکر کے بعد ایسا شعر نہیں کہہ سکتا۔ کہ ان کی فصاحت و بلاغت آغا سید رضی کی اتنی شہرت رکھتی تھی، لیکن ان کے لیے شکیب ارسلان نے یہ جملہ کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ کلام سید رضی کا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کلام سید رضی کا ہے، امیر المومنین کا کلام نہیں ہے۔ تو شکیب ارسلان نے ان کو کہا کہ اگر 30 سید رضی جیسے، توجہ سے سنیے گا، 30 سید رضی جیسے ادیب، فصیح، بلیغ مل کے بیٹھیں اور اپنی فکر کو آزمائیں، ان کو الگ ایک اتاق فکر دی جائے، کمرہ دیا جائے، وقت دیا جائے، ان کے لیے ساز و سامان فراہم کیا جائے، 30 سید رضی جیسے افراد مل کے بیٹھیں، میں شکیب ارسلان جو میں ادب کا ماہر ہوں، مجھے آپ ماہر مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ماہر مانتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر 30 سید رضی جیسے مل کے ایک کمرے میں بیٹھے، ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، پھر بھی امیر المؤمنین کی ایک حکمت بھی نہیں لکھ سکتے، خطبہ تو اپنی جگہ پر۔ بے شک اللہ، بے شک ایسے کلمات کسار، ایک چھوٹا سا کلمہ، کلام الامام، امام الکلام، واللہ امام الکلام، یعنی مولا کا کلام خالق کا کلام نہیں ہے، لیکن مخلوق میں بھی طاقت نہیں کہ علی جیسے بول سکے، علی جیسی گفتگو کر سکے، کسی میں طاقت ہی نہیں، بشریت میں طاقت نہیں ہے۔ تو یہ اس گھرانے سے اس بی بی کا تعلق ہے، فصاحت و بلاغت کے حساب سے۔ اگر ابدیت میں دیکھیں، عبادت میں دیکھیں، تو بی بی کا لقب عابدہ ہو گیا تھا، عابدہ پڑ گیا۔ اب لقب تب تک کسی ہستی کے ساتھ متمسک نہیں ہوتا، کسی ہستی کو وہ لقب نہیں ملتا جب تک اس کا جزء لا ينفق نہ بن جائے، یعنی جب اس ہستی کا نام لیا جائے وہ لقب بھی ان کے ساتھ آئے۔ یعنی جب ہم مولا علی کا نام لیتے ہیں، امیر المومن فوراً ذہن میں آ جاتا ہے، امام المتقین فوراً میں ذہن میں آ جاتا ہے، قائد و غر المہجرین فوراً ذہن میں آ جاتا ہے۔ لیکن جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا جب ہم نام لیتے ہیں تو عقیل بنی ہاشم فوراً ذہن میں آتا ہے، ام المصائب فوراً ذہن میں آ جاتا ہے، عابدہ فوراً ذہن میں جاتا ہے، عالمۃ غیر معلمہ فوراً ذہن میں آ جاتا ہے۔ یہ ایسے القاب ہیں کہ جو بی بی کے جزء لا ينفق ہیں، بی بی سے جدا نہیں کیے جا سکتے۔ بی بی اتنی عبادت کر رہی ہیں کہ آپ علماء کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، جنہوں نے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پر کتابیں لکھی ہیں، سب نے لکھا ہے، کوئی ایک قصہ نہیں، کوئی روایت ضعیف نہیں، متفق علیہ لکھتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو مولا حسین علیہ السلام جب ودا کر رہے ہیں، اس کربلا کے پرآشوب مشکلات مصیبتوں کی جگہ پر ایک معصوم ہے، ایک امام ہے، مولا یہ نہیں فرما رہے کہ میرے لیے یہ کرنا زینب، یہ کرنا۔ مولا ایک چیز جو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو فرماتے ہیں، اختی زینب، اے میری بہن زینب، لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، یعنی کیا؟
بہن زینب مجھے نماز شب میں نہ بھلانا، نہ بھلانا، یعنی ابدیت کا انسان کامل کا مظہر ہے مولا حسین، اس مقام تک مولا پہنچے ہوئے ہیں۔ مولا حسین حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو کہہ رہے ہیں لا تنسینی فی نافلۃ اللیل۔ شہید مطہری یہاں پر ایک عظیم جملہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جو مصائب وہاں پر برداشت کیے، وہ تکلیفیں جو وہاں پر برداشت کی، دنیا میں کائنات میں سب سے زیادہ محبوب خدا کے بعد اہل بیت علیہ السلام میں مولا حسین تھے جناب زینب کے۔ اپنے بیٹوں کے جنازے پڑے ہوئے تھے، پھر بھی جس جنازے پر جناب سیدہ گئی ہیں اس کا نام حسین ہے۔ لیکن ان تمام مصائب کے بعد مولا حسین جانتے تھے کہ میری بہن ابدیت کے اس مقام تک پہنچی ہوئی ہے، نماز واجب تو کجا نماز شب کو بھی نہیں چھوڑے گی، نماز تہجد کو بھی ترک نہیں کریں گی، نماز تہجد بھی ان کی قضا نہیں ہوگی۔ جب مولا سجاد علیہ السلام حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو شب یازدہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی بی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں، تو مولا سجاد علیہ السلام نے پوچھا صوفی زینب آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں؟ بی بی نے فرمایا 3 دن کے ملا کرے 3 دن کا عرصہ گزر چکا تھا، بھوکھی زینب، پیاسی زینب، ان مسائب کو برداشت کرتے ہوئے جنازے فقط مولا حسین علیہ السلام لے کے آتے تھے، ان پر گریہ کرنے والی زینب، بیویوں کو سنبھالنے والی زینب، بیویوں کو آسرا دینے والی زینب، اب بیویوں کے لیے عباس بھی ہے، حسین بھی ہے۔ ان تمام مسائب اور مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد بی بی نے ایک درس دیا، اے میرے چاہنے والو، اے میری کنیزو، میرا درس ہے کہ کبھی خدا کو نہ بھلانا، ابدیت کو نہ بھلانا، عبادت کو نہ بھلانا۔ میں زینب جو اس مقام تک پہنچی ہوئی ہوں، میں نے ابدیت کو کبھی نہیں بھلایا۔ میں اتنے مصائب اور الم اور تکلیفوں میں بھی دیکھو میں نماز تہجد کو بھی نہیں بھلا رہی۔ شہید مطہری کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مقام ملا تھا جناب سیدہ کو، مولا حسین اس مقام کو دیکھ رہے تھے کہ ان مصائب کے بعد بھی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نماز کو نہیں ترک کر رہی، تو وہ مقام ملا ہے نائبۃ الزہرا کا جناب سیدہ کو۔ اس ٹائم جو دعا مانگے گی حسین کے لیے، اس دعا میں اثر ہوگا۔ مولا حسین کہہ رہے ہیں اس دعا میں مجھے نہ بھلانا یا زینب، لا تنسینی فی نافلۃ اللیل۔ یعنی اس میں 2 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک مقام زینب، مقام زینب سمجھ میں آتا ہے کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا مقام کیا ہے۔ یہ ہم سنتے آ رہے ہیں نا کہ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کو تیر لگتے تھے، تیر نکال دیتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں ہاتھ جوڑوں گا، میں دست بستہ مولا امیر المؤمنین کی بارگاہ میں عرض کروں گا، مولا آپ اس دور کے بہادر تھے، شجاع تھے، تیر لگتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، لیکن مولا جنازوں کے درمیان نماز شب پڑھنے کا مقام کچھ اور ہے۔ ام المصائب اسی وجہ سے جناب سیدہ بنی ہے۔ اور وہ مقام جو ملا ہے، یہ جو نماز شب کی جو تاکید کی گئی ہے، ایک تو جناب سیدہ کا مقام مولا حسین بتا رہے ہیں کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ کا مقام کیا ہے کہ میں حسین بھی کہہ رہا ہوں زینب میرے لیے دعا کرنا۔ اور دوسرا مولا توجہ دلا رہے ہیں کہ کتنی مشکلات بھی آ جائیں، کتنے مصائب بھی آ جائیں، کتنی پریشانیاں بھی آ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، جنازے پڑے ہوں، لیکن نماز کو کبھی ترک نہ کرنا۔ لیس منا من استخف الصلاۃ، ہم اہل بیت کا وہ شیعہ نہیں ہے، ہمارا ماننے والا نہیں ہے، ہمارا وہ مرید نہیں ہے۔ لیس منا، منیت کے مقام سے وہ چلا جائے گا۔ من استخف الصلاۃ، جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے۔ جناب زینب نے اتنے جنازوں میں نماز نہ چھوڑی، تو تم آسائشوں میں صحت کے ساتھ
سلامتی کے ساتھ اگر جناب سیدہ کی کنیز ہو اور مولا حسین کا مرید ہو کیسے نماز چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوچنے کا اور غور کرنے کا مقام ہے، اور جب تک انسان اس طرح سے چل رہی ہے اور یہ شب و روز کا آنا جانا ہے، ایک مہلت ہے انسان کے لیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ سوچے اور صحیح کرے اور صحیح صراط کے اوپر اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر جو ہے چلنے کی کوشش کرے۔ قبلہ قاسم مومنی صاحب ولایت مداری کے حوالے سے اگر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی طرف رجوع کیا جائے تو ہمیں کیا کہا جا سکتا ہے آپ کی ولایت مداری کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ سید نے اپنے زبردست بیان کے ذریعے سے اس نشست یہ فضیلت و شہادت حضرت زینب سلام اللہ علیہ چار چاند لگا سب کے تو بزرگوار ہیں آداب جسارت کر رہے ہیں۔ میں کرنا چاہتا ہوں ناظرین کی خدمت میں، یہ ساری چیزیں جو فضیلت اوصاف حضرت ہے، فصاحت و بلاغت ہے، ان کی عبادت ہے، یہ تمام چیزیں ایک طرف، لیکن جو تشیع اور مکتب اہل بیت کا ترئی امتیاز ہے وہ ولایت ہے۔ یہ وہ حد فاصل ہے جو تشیع اور دوسروں کے درمیان جو فصل الخطاب کے اعتبار سے اگر سمجھا جائے تو یہ نہایت اہمیت کے حامل ہے۔ محبت تو سب کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت جزء لا ینفک حیات ہے، لیکن جو نہایت ہی اہمیت کے حامل ہے، جس کے پاس ولایت ہو، اس کے لیے اہل بیت کے پاس قیمت ہے، اور وہ ولایت امیر المؤمنین ہے اور ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے، جس کے لیے یہ ساری قربانی دی گئی۔ صحیح۔ جس طرح مدینے کے اندر جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے قربانی دی ولایت کے لیے، وہی زینب جو کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظیم نائبہ ہے، عظیم ان کی طرف سے نمائندہ ہے، جس طرح جناب زہرا نے ولایت مداری میں مدینے میں تمام مصیبتوں کو برداشت کیا، اسی طرح اسی ولایت کی مدار میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا میں اسی ولایت کو دوبارہ احیا کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی ایک مرتبہ 61ویں ہجری کے اندر گویا وہی ولایت کی احیا کے سلسلے میں پروردگار عالم نے اس امت کی آنکھوں کو کھول کر کھلوا کر بتا دیا کہ یہ زینب وہی زہرا ہے اور وہی ولایت امیر المؤمنین ہے جو اس وقت ولایت حسین۔ بے شک ایسے ہی ہے، بے شک ایسے ہی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، شارٹ کٹ کرتا ہوں کیونکہ سعید کو زیادہ موقع دے دوں۔ دیکھیں آپ ولایت مداری کی ابتدا میں اگر آپ دیکھیں تو انسان کی زندگی کے اندر جو اس میں ایک پوائنٹ کو بھی اور شامل کر لیں معذرت کے ساتھ، اس وقت جناب زہرا سلام اللہ علیہ مولا امیر المؤمنین کی ولایت کا دفاع فرما رہی تھی، یہاں ثانیہ زہرا امام حسین سلام کی ولایت کا دفاع فرما رہی ہیں، کربلا کا دفاع فرما رہی ہیں۔ اگر اس وقت والدہ محترمہ بزرگوارہ نے دفاع نہ کیا ہوتا تو اسلام تباہ ہو گیا ہوتا، اور یہاں پر اگر جناب زینب کبریٰ سلام علیہ نے کربلا کا دفاع کیا ہوتا تو تمام انبیاء کی محنت ختم ہو گئی تھی۔ اس پوائنٹ کو بھی شامل کیا تھا۔ جی دیکھیں، آپ ایک خاتون کے لیے زندگی کے اندر بہت سارے پہلو نہایت ہی اہمیت کے حامل ہے، لیکن ایک بہت ہی نہایت کے اہمیت حامل مرحلہ وہ ان کی ازدواجی زندگی ہے، جس میں ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف جانا ہے۔ تو وہاں پر آپ دیکھ لیجئے جناب زینب سلام اللہ علیہا جب عبداللہ بن جعفر کے گھر کی طرف تشریف لے جانے والی تھی اور جب ان کا نکاح ہو رہا تھا، وہاں سے ولایت مداری ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انہوں نے ضمن عقد میں شرط رکھ لی کہ میں اس صورت میں ان کے ساتھ میری زندگی ہوگی کہ وہ مجھے حسین ابن علی کے ساتھ کربلا جانے کی اجازت اگر دے دے۔ اللہ اپنی انفرادی توجہ کر لیجئے، میں ایک نقطے کی طرف آپ کی اذان مبارکہ کو ناظرین کو لے کے نہ جانتا ہوں کہ شادی ایک انفرادی اعتبار سے اس کو پرکھا جائے، لیکن دوسرے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اجتماعی اعتبار سے وہ ولایت امیر المؤمنین ہے،
یعنی اپنی انفرادی زندگی کو اجتماعی زندگی جو کہ ولایت امیر المومنین ہے اس کے اوپر قربان کر دینی ہے. قربان کر دیا اللہ، بچے تک قربان کر دیا اللہ. وہاب قلبی جس کے ہاتھوں پہ مہندی کے رنگ باقی ہے اور انتہائی مختصر وقت میں کربلا پہ آئے اور وہ اپنے بیوی سے جدا ہو گئے اور اپنا سر کاٹ کے حسین ابن علی کی خدمت میں پیش کر دیا. اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اگرچہ خوشی ہوتی ہے شادی میں، ایک زندگی بنتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن زندگی ولایت کے ساتھ ہے. اگر ولایت نہیں تو شادی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بالکل. ولایت اگر ہے تو نظام زندگی نہیں ہے، ولایت نہیں ہے تو پھر یہ سارے جو چیزیں ہیں، یہ شادی بیاہ سے لے کر رسم و رواج سے لے کر یہ ساری چیزیں اس لواء اس پرچم تلے ہے جو ولایت کے ہیں. بس میں مختصر کہوں کہ دیکھیں یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہا جب تک حسین ابن علی صلوات اللہ علیہ زندہ تھے، آپ نے ہمیشہ اس ولایت مدار میں انہوں نے زندگی کی. اور جب حسین ابن علی صلوات اللہ علیہ جب مقام شہادت پر فائز ہو گئے تو وہاں پر اس کے بعد آپ نے ولایت مداری جناب سجاد سلام اللہ علیہ کی اس مدار ولایت پر آپ نے زندگی کر دی. حتیٰ جب خیمے جل رہے تھے، وہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ولایت مداری کو سوال کر دیا کہ بیٹا سجاد ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ زمانے کا امام آپ ہے، آپ کی ولایت ہمارے اوپر ہے، آپ بتا دیجئے کہ آیا ہم اس خیمے میں بیٹھ کے جل جائے یا باہر نکل کر جائے؟ وہاں پر فرمایا یا امتی کنا بالفرار، اے میری پھوپھی جان آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ ان خیموں سے نکل جائے، آپ لوگ اپنی جانوں کو بچائے. تو لہٰذا وہاں سے لے کر ہر جگہ پر آپ نے جناب سجاد علیہ السلام کے ساتھ ایک امام اور مأمون کی کیفیت سے یہ بات ثابت کر دی کہ عمر کا مسئلہ نہیں ہے، امام ہوتا ہے، خواہ وہ پھوپھی اور بتیجا ہی کیوں نہ ہو یا بائی اور بڑا بائی ہی کیوں نہ ہو. بے شک ایسے ہی، بے شک ایسے ہی، بے شک ایسے ہی. تو میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ولایت جناب زینب سلام اللہ علیہ کو سمجھنے کے لیے ایک جملہ کافی ہے جو کہ امام سجاد نے بتا دیا کہ اگرچہ پوری ان کی زندگی ولایت مداری میں گزر گئی، لیکن فرمایا کہ یا امتی بحمد اللہ انتی عالمت غیر معلمہ. یہ بحمد اللہ کے بارے میں ایک جملہ کہوں کیونکہ دیکھیں جب ہم نماز میں، بس مجھے ایک منٹ دیجئے، دیکھیں جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین ہم جب نماز میں پڑھتے ہیں اور جب امام وقت جب الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، ان دونوں میں فرق ہے. صحیح. امام جب الحمدللہ پڑھتے ہیں تو پھر تمام جو پردے ہیں، تمام جو آسمان اور زمین اور خدا اور بندے کے درمیان جتنے بھی رکاوٹیں ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں. یہ حمد عربی میں یہ جملہ عرض کرنا چاہیے، یہ حمد عربی میں کہتے ہیں کہ جب خشک لکڑی ہو، جب وہ آگ میں ڈالے اور وہ آگ پکڑ لے اور آگ پکڑنے کی وجہ سے اس کے اندر دراڑے پیدا ہو اور اس دراڑوں کے درمیان سے ایک آواز آتی ہے، وہ حمد کہتے ہیں عربی میں. بحمد للہ یعنی امام سجاد یہ فرما رہے ہیں کہ اے پھوپھی اماں، میں دیکھ رہا ہوں اپنی تمام امامت سے کہ آپ اپنی تمام ہستی سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہماری ولایت پر قائم ہے. یعنی جو اپنی تمام ہستی سے جلائے خدا کے لیے، اس کا معنی حمد ہے. سید اس کو توجہ کر لیجئے. الحمدللہ یعنی میں اپنی تمام، جس طرح وہ لکڑ اپنی تمام ہستی سے جل کے راکھ بن رہی ہے، اسی طرح انسان جب بندگی کے اوپر، عبادت کے اوپر آتے ہیں تو پھر اپنی تمام ہستی جلا کر اس کو بقا کی طرف لے کے جاتے ہیں. یہاں پر بتا دیا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہ اے سجاد، اے وقت کے زمانے کے امام، اے اہل بیت کی جن کے اوپر
پر حجت ہے، کہا کہ میں اپنی تمام ہستی کو جلا کر ولایت کو بچا رہی ہوں. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کے جو لغوی معنی تک ہیں، کیونکہ عربی جو ہے وہ ام اللسان کا درجہ رکھتی ہے اور بہت ہی فصاحت اور بلاغت اس کے اندر پائی جاتی ہے. بہت ہی خوبصورت اور ظریف نقطے کی جانب جو ہے وہ استاد اشارہ فرما رہے تھے. سید احمد صاحب آپ کی طرف آگے آؤں گا کہ علم و معرفت کی اگر بات کریں اور وہ بھی جناب زینب صلی اللہ علیہ کے حوالے سے، تو کس نہج پہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں؟ مورخین کیا کہتے ہیں؟ جگہ بہترین طریقے سے اللہ بیان فرما رہے تھے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا علم اور بصیرت، انسان اگر سیرت زینبی پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعاً یہ بیوی کس مقام تک پہنچی ہوئی ہے. بشریت کو طاقت ہی نہیں کہ ان کی کنہ معرفت حاصل کر سکے. صحیح. ایک چیز جو یہاں پر میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ صلی اللہ اتنے ان مصائب اور مشکلات کے باوجود انسان تو اپنا وجود بھی بھول جاتا ہے. انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ جب مصیبتیں مشکلات آتی ہیں تو انسان اس حالت میں نہیں ہوتا. انسان ظاہری حساب سے جو عادی فعل انسان انجام دیتا ہے وہ بھی نہیں کر پاتا. کھانا چھوٹ جاتا ہے، پینا چھوٹ جاتا ہے، انسان صحیح ڈھنگ سے سو نہیں پاتا. اب دیکھیں اتنے جنازے، اتنے مصائب مشکلات کے بعد بصیرت جناب زینب سلام اللہ علیہ پہ غور کریں کہ دیکھیں یہ وہ ہستیاں ہیں جو خدائی ہستیاں ہیں. انہوں نے اپنا وجود فنا فی اللہ کر دیا ہے. خداوند متعال کے لیے ان کا وجود ہے. ہر وہ چیز انہوں نے انجام دی ہے جو خدا چاہتا ہے. اتنی مصائب کے باوجود بھی الفاظ جو زبان پر جاری ہو رہے ہیں جناب سیدہ کہ ما رأیت الا جمیلا. سبحان اللہ. وہ کہہ رہا ہے کہ یزید کہہ رہا ہے خدا اس ملعون پہ لعنت کرے. وہ کہہ رہا ہے کہ زینب دیکھو خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا، آپ کے ساتھ کیا کیا. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ ان مصائب کو یاد نہیں کرتی کہ میرا بھائی قربان ہو گیا، میرے بچے قربان ہو گئے، میری چادر چھن گئی. ان مصائب کو بیان کرنے کے بجائے بی بی کہہ رہی ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں تو ہر طرف جمال پروردگار ہی دیکھ رہی ہوں، میں تو حسن و زیبائی پروردگار دیکھ رہی ہوں. یہ علم و معرفت اور بصیرت ہے تو اور کیا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ جب کوفے میں آئی ہیں تو کوفے کا ماحول، کوفے میں جناب زینب سلام اللہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے. ایک دفعہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ قرآن کی تفسیر بیان کر رہی تھی تو مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آئے. مولا نے فرمایا زینب بیٹا آپ سورہ کہف کی تفسیر بیان کر رہی ہیں، ان خواتین کو بتا رہی ہیں کہ سورہ کہف کا کیا مقام ہے، کاف ہا یا عین صاد کیا ہے. اس سورہ کہف کا اس انداز سے مقام بتایا جا رہا تھا تو مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ بیٹا زینب اس سورہ کی آیتوں میں مصائب بھی ہیں. اس سورہ کہف کا مصداق کون ہے؟ اس وقت مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے گریہ فرمایا. مفسر قرآن ہیں جناب زینب. اور ایک بات کہ بی بی جب شام جاتی ہیں تو شام میں دربار میں خطبہ دیتی ہیں، لیکن جب کوفے آتی ہیں تو کوفے کی دربار میں خطبہ نہیں دیتی، بازار میں خطبہ دیتی ہیں. حالانکہ آپ جب دیکھیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ
شام کی بازار میں مصائب اور زیادہ تھے، مشکلات اور زیادہ تھیں. یہ سب مورخوں نے لکھا ہے کہ شام کے مصائب اور زیادہ تھے. کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب ایک جگہ پر پہنچتی ہیں تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے یہ لکھتے ہیں کہ کربلا سے لے کر شام تک بی بی کی نگاہ مولا حسین کے سر میں تھی اور مولا حسین کے سر کی نگاہ بی بی زینب میں تھی. یعنی مولا حسین بی بی زینب کو دیکھ رہے تھے اور جناب زینب مولا حسین کو دیکھ رہی تھی. جب وہ بازار آئی تو مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں بند ہو گئیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے رو کر فرمایا بھائی حسین میں نے تمہاری جنگ دیکھی، میں نے تمہاری قربانی دیکھی، میں نے وہ مصائب دیکھے. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ سِيفٍ. اے بھائی شمر جب آپ کے سینے پر سوار تھا اس وقت بھی میں آپ کے مصائب دیکھ رہی تھی، وہ ظلم دیکھ رہی تھی. تیرا قتل ہونا بھی زینب نے دیکھ لیا. بھائی جب میں بازار میں آئی ہوں آنکھیں آپ نے بند کر دی ہیں. ذرا آپ اب زینب کو دیکھیں، زینب کیسے قتل ہو رہی ہے، اب کیوں آنکھیں بند کر رہے ہیں. بھائی آپ کا امتحان اتنا مشکل نہیں تھا. آپ کے سپاہیوں میں عباس تھے، آپ کے سپاہیوں میں علی اکبر تھے، آپ کے سپاہیوں میں حضرت قاسم تھے، آپ کے سپاہیوں میں اون محمد تھے، حبیب ابن مظاہر تھے اور تھے. یہ آپ کے سپاہی تھے. بھائی میرے سپاہی دیکھیں، سکینہ ہے، ام کلثوم ہے، اما فضا ہے. بھائی آپ کے جو سپاہی تھے کس کے ہاتھ میں تیر تھا، کس کے ہاتھ میں تلوار تھی، کسی کے ہاتھ میں بلاخر کوئی نیزہ تھا. بھائی میرے سپاہی دیکھیں سب کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں. وہاں پر بی بی نے خطبہ دیا ہے یا اہل المکر والخدر. اے دھوکے بازو، میرے بابا کو بھی آپ نے دھوکہ دیا، میرے بھائی کو بھی آپ نے دھوکہ دیا، ہمیں بھی آپ نے دھوکہ دیا. بازار میں بی بی نے خطبہ دیا ہے. وجہ یہ ہے کہ کوفے والے سارے سیدہ زینب کو جانتے تھے کہ سیدہ زینب کون ہے، علی کی بیٹی ہیں. مولا علی کون ہیں، شیر خدا ہیں. مولا علی کون ہیں، امیر المومنین ہیں. مولا علی کون ہیں، امام المتقین ہیں. لیکن تم اس خرگوش کی طرح ہو جو دو بل بنا لیتا ہے، اپنی بل میں دو سوراخ بنا لیتا ہے، جب بھی چارہ دیکھتا ہے ادھر سے نکل جاتا ہے. تم اس خرگوش کی طرح ہو، جہاں چارہ دیکھتے ہو وہاں چلے جاتے ہو. تم اہل مکر ہو، اہل خذل ہو. میں زینب تمہیں کہہ رہی ہوں تمہارا نہ دین ہے نہ دنیا ہے، تمہاری دنیا بھی برباد ہے، تمہارا دین بھی تباہ و برباد ہے. تمہیں نہ دین ملا نہ دنیا ملی. لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا جب شام آتی ہیں تو بی بی نے شام کے بازار میں خطبہ نہیں دیا. علماء لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شام میں بی بی کو کوئی جانتا نہیں تھا، کیونکہ بنی امیہ نے پروپیگنڈا کیا ہوا تھا مولا علی کے خلاف، مولا حسین کے خلاف. وہاں اہل بیت علیہ السلام کی شناسائی نہیں تھی، ان کی معرفت لوگوں کی نہیں تھی. لیکن کوفے والے جانتے تھے، کوفے والوں کو پتا تھا کہ اہل بیت کون ہیں، ان کا مقام کیا ہے. لیکن یہ شہوتیں، یہ لذتیں، یہ دنیا ان کے نفوس پر، ان کے روحوں پر غالب آ چکی تھی. لیکن شام والے جانتے نہیں تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زینب کا مقام کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت کیا ہے، ان کا علم کیا ہے، ان کی بصیرت کیا ہے. اسی وجہ سے اب وہاں کا حکمران ظاہری حساب سے یہ بدبخت یزید تھا. بیوی نے کہا کہ اب اس کے دربار میں خطبہ دو، اس کو بدنام کرو. یہ بدنام ہو جائے گا، سارے آٹومیٹکلی بدنام اور خوار ہو جائیں گے. وہاں پر بی بی نے دربار میں خطبہ دیا ہے اور وہ جو بی بی نے جملے فرمائے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمیں تم نے اسیر کیا، ہمیں اسیر کیا، ہمارے ہاتھ باندھ لیے، تم عزت والے بن گئے، تم باوقار بن گئے اور تم سمجھتے ہو کہ ہم ذلیل ہو گئے. پھر بی بی نے وہ آیت پڑھی ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا سوءا کذبوا بآیات اللہ. بی بی نے آیت پڑھی بلاخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر دیا.
اے یزید تم نے اپنے دامن کو برائیوں سے داغدار کر دیا ہے۔ پھر بیوی فرماتی ہیں امن العدل یبن الطلقاء، کیا یہ عدل ہے اے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، امن العدل یبن الطلقاء، اے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد کیا یہ عدل ہے؟ اے طلقاء کے بیٹے کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کرے، لیکن علی کی بیٹیاں، رسول کی نواسیاں، مخدرات عصمت، ان کی چادریں لوٹی جائیں، ان کی بے حرمتی کی جائے؟ امن العدل، ذرا سوچو کہاں زینب اور کہاں دربار یزید۔ بی بی فرماتی ہیں کتنی حقیقت میں مشکل میرے لیے یہ مرحلہ ہے، کتنا مشکل، جو علی مولا علی کے سامنے جناب زینب نہیں آتی تھی، کہ کتنا میرے لیے مشکل مرحلہ ہے کہ میں تجھ جیسے پلیت اور شرابی سے بات کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس خاندان پر رحمت خدا نازل ہوتی ہو، جس خاندان پر خدا کی برکتیں نازل ہوتی ہوں، جس خاندان کی خدا قسمیں اٹھائے، اس کی مخدرات عصمت بغیر پردے کے، بغیر مقنے کے جب دربار میں آئی ہوں گی تو ان پر کیا گزرا ہو، کیا گزری ہوں گی۔ بالکل آخری لحظات میں ناظرین جو ہے پروگرام ہمارا داخل ہو گیا، صرف ہمارے پاس 3 سے 4 منٹ ہیں۔ قاضی محمد صاحب آپ کے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ پیام زینبی کیا ہے، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری یوتھ کے لیے پیغام دیتے جائیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے۔ 3 منٹ ہے ہمارے پاس۔ آغا امام علی بسم اللہ۔ دیکھیے میں سید آپ کی خدمت میں مختصر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بچیوں کو زینب سلام اللہ علیہ کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی جو ایک اہم ترین ان کی طرف سے جو ہمارے لیے پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو ایک ماں بننے کی تربیت کریں، نہ کہ ایک نوکر بننے کی اعتبار سے ان کی تربیت کریں۔ یعنی ان کو تعلیم اور تربیت کے پہلو سے یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ آپ نے ایک اچھی ماں بننی ہے، اچھی بہن بننی ہے، اور ایک اچھی شریکہ حیات بننی ہے، جس کے ذریعے سے مکتب کو، جس کے ذریعے سے شوہر کو، جس کے ذریعے سے خاندان کو، جس کے ذریعے سے قوم کو، جس کے ذریعے سے ملت کو عزت ملے۔ پہلی بات یہ ہے۔ آج دنیا اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ دنیا اپنے جن کا ہدف ہے وہ اپنے جگہ پہ صحیح ہو یا غلط ہو، اس کے اوپر گفتگو نہیں ہے، لیکن ہم اپنے ماؤں بہنوں کو یہ پیغام بتانا چاہتے ہیں کہ اے ماؤں بہنوں، کہ جناب زینب آپ سے یہ چاہتی ہے کہ آپ ایک ماں بن کر اپنی نسلوں کی تربیت کریں، کہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ مائیں جنہوں نے پیغام جناب زینب کو لیا، جس کے ذریعے سے شام کی سرزمین کو دشمنان کے قبضے سے کس طرح چھڑایا، اس عظیم ملکوتی گنبد کی حفاظت کس طرح کی۔ اگرچہ دشمن چند قدم گئے تھے، لیکن پیغام زینبیہ سے سرشار ماؤں نے اور ان کی دامن سے متمسک اولادوں نے، زینبی فرزندان نے، اور وہ افراد جو اہل بیت کے راستے پر اپنے تن من کی بازی لگا کر مکتب زینبی کو جو پیغام دیا، آج ہمیں اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہم نے اپنی دنیا کو آباد کرنی ہے، اسی طرح دین کو بھی آباد کرنا ہے، اور دین کو آباد کرنے کے لیے اگر ہمیں اپنی دنیا کی اگر قربانی دینی پڑی تو دریغ نہیں کرنی چاہیے۔ یہی جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں اپنے دونوں مہمانان گرامی کے۔ مولانا محمد قاسم مومنی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے اسلام آباد پاکستان سے، حضور اسلام مولانا سید احمد علی نقوی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے المقدسہ ایران سے۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے بالکل تمام ہو گیا۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ روز شہادت عقیلہ بنی ہاشم
العالمۃ غیر معلمہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے جو آفاقی پہلو ہیں ان کو اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ پہلوؤں کو اپنے نوجوانوں کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جا سکے، اور اس کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے، اور ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات